قیامت کی 72 نشانیاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی چھوٹی 72 نشانیاں بتلائی ہیں ایک حدیث پاک میں۔ آپ اس حدیث پاک کو سنیے اور پھر اپنے موجودہ دور حالات پر ان علامات کو دیکھیے، غور کریے کیسے جو ہے صادق آ رہی ہیں، کیسے وہ نشانیاں ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، اور جو یہ حالات ہیں ہم پر وہ انہی بداعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ آپ نشانیاں سنیے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی بتلائی ہے وہ ہے نماز۔ فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس زمانے میں فرمائی تھی جب کہ نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان فرق سمجھا جاتا تھا۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایمان والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس زمانے میں کوئی کتنا بھی بڑا فاجر ہو، فاسق ہو، گنہگار ہو، منافق ہو، منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑنے کی۔ ہاں کھلم کھلا کوئی اگر منافق ہے تو وہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن عام منافقوں کو بھی نماز چھوڑنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، نمازیں چھوڑنے لگیں گے، امانتیں ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی اس میں خیانت کریں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا، جھوٹ بولنا ایک فن بن جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کی گردنیں مار دیں گے، جان لے لیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائی جائیں گی، دین بیچ کر دنیا کمائیں گے، دین بیچ کر کے دنیا کمائی جائے گی، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی کی جائے گی، انصاف کمیاب ہو جائے گا، انصاف بہت کم پایا جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقیں کثرت سے ہوں گی۔ آج کل کے ماحول میں دیکھ لیجئے طلاق کتنی کثرت سے ہو رہی ہے، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، اچانک موت آنا، ابھی ٹھیک تھا ابھی کیا ہوا، ختم ہو گیا، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ تھا، ابھی ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، امین پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا عام ہو جائے گا، بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ آج کے ماحول میں دیکھ لیجئے بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، اولاد کی خواہش کرنے کے باوجود اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے تو دو ہی اچھے، بچے تو دو ہی اچھے، کمینوں کے ٹھاٹھ باٹھ ہوں گے، کمینوں کے ٹھاٹھ باٹھ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے اور عیش و عشرت کے ساتھ رہیں گے، شریفوں کا ناک میں دم ہو جائے گا، شریفوں کے ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے،
شریف لوگ شرافت کو لے کر کے بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور ان کے اعوان اور انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے۔ امین خیانت کرنے لگیں گے، وہ لوگ جو امین ہیں وہ بھی خیانت کرنے لگیں گے۔ سردار ظلم پیشہ ہو جائے گا۔ عالم اور قاری بدکار ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردوں سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، مگر ان کے دل مردوں سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ عام ہو جائے گا، گناہ عام ہو جائے گا، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔ مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے لیکن وہ مسجدیں کیا ہوں گی؟ ویران ہوں گی۔ مینار تو اونچے اونچے بنیں گے لیکن مسجدیں ویران ہوں گی۔ شرابیں خوب پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، جو شرعی سزائیں ہوں گی ان کو معطل کر دیا جائے گا، مؤخر کر دیا جائے گا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی اپنی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ آقا اپنی کنیز باندی کے ساتھ کرتا ہے۔ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی کمینے اور نیچی ذات کے لوگ جو نسب میں اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں، سربراہ بن کر حکومت کریں گے، سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی جیسے کہ آج ہو رہا ہے کہ عورتیں ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، مرد عورتوں کی نقالی کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا۔ آج دیکھ لیں کہ نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے جب دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو آ رہا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، حالانکہ قسم صرف اللہ کی کھانا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ کی کھائیں یا اللہ کی صفات کی کھائیں، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ جو قسم کھاتے ہیں تمہارے سر کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، تمہاری ماں کی قسم۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ بھی کا لفظ لا کر کے یہ بتلا دیا کہ لوگ تو دیتے ہی ہیں جھوٹی گواہی، دوسرے لوگ تو دیتے ہی ہیں جھوٹی گواہی، لیکن اس زمانے میں مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر راستے سے گزر رہے ہیں تو صرف ان لوگوں کو سلام کیا جائے گا جن کو جانتے ہیں، نہ جاننے والوں سے نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَتَقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، یعنی جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔
مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جائے گا، مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر استعمال کیا جائے گا، معاملہ کیا جائے گا۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے رذیل گھٹیا آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں سب سے زیادہ رذیل جو بد خصلت ہے، بد اخلاق ہے، وہ لوگوں کا قائد ہوگا، لوگ اس کو اپنا قائد بنائیں گے، اپنا سردار بنائیں گے۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، اور آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ بیوی کی اطاعت کرے گا، بیوی کا کہا مانے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بھی بلند ہوں گی۔ گانے والی عورتوں کی تعظیم کی جائے گی، جو گانے بجانے والی ہیں ان کی تعظیم کی جائے گی، اور انہیں بلند مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ آج کل دیکھ لیجئے کہ ان کو کتنی عزت دی جاتی ہے اور ان کی کتنی فرما برداری کی جاتی ہے، ان کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جو وہ لوگ جو گانے بجانے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ سرے راہ شرابیں پی جائیں گی، یعنی راستے میں ہی لوگ چل رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں۔ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، ظلم زیادتی کرنا اس کو فخر سمجھا جائے گا۔ انصاف بکنے لگے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسہ دے کر اس کو خریدیں گے۔ پولیس والوں کی کثرت ہوگی، پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کی لے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے، یہ طریقہ غلط اختیار کیا ہے۔ چنانچہ آج بہت بڑی تعداد صحابہ کی، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ سرخ اللہ کی طرف سے سرخ آندھیاں آئیں گی، زلزلہ آئے گا۔ سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، یا زلزلے کا انتظار کرو، یا صورت بدل جانے کا انتظار کرو، یا آسمان سے پتھر برسیں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ اس حدیث میں نہیں ذکر کی گئی، جیسے دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ آنا، یا یاجوج ماجوج، یا بہت سارے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اس حدیث میں نہیں بیان کی گئی، لیکن جو چھوٹی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان کو دیکھیں اور غور کریں، پھر اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو دیکھیں، کیا یہ نشانیاں اس معاشرے پر فٹ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں۔ آپ کو 100% یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ پوری کی پوری اس معاشرے پر ٹھیک بیٹھ رہی ہیں۔